خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کیا آپ کی زندگی ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کرنا ہے؟ کیا دل میں بے چینی ہے اور راستہ دھندلا دکھائی دے رہا ہے اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی؟ تو آج کی یہ دعا آپ کے لیے بہت ہی اہم دعا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو خدا ایک نیا راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک نئے آغاز، نئی برکت اور نئی امید چاہتے ہیں تو اس دعا کو پورے ایمان کے ساتھ آخر تک ضرور سنیں۔ میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیے اور اس دعا کو پورے دل کے ساتھ سنیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو جیزس میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز اس طرح کی دعا اور خدا کے کلام کی باتیں آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکا دیں، جو کہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو وہ خدا ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے، ہر اندھیرے راستے کو روشن کرنے والا ہے اور ہر نا امید کو امید میں بدلنے والا ہے۔ آئیے اسی خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکائیں اور پورے دل سے خدا کے حضور دعا مانگیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور دل کی عاجزی کے ساتھ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی وہ خدا ہے جو ابد سے تھا، جو کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اے خداوند جو کل بھی وفادار تھا اور آج بھی وفادار خدا ہے اور ہمیشہ وفادار رہنے والا ہے۔ انسان بے وفا ہو سکتا ہے لیکن اے خداوند تو کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ ہم تیری عظمت اور قدرت کی حمد کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، کیونکہ تو ہی وہ خدا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، جو انسان کے ارادوں کو بدل سکتا ہے، جو انسان کے منصوبوں کو کامیاب کرتا ہے اور اس کے نیک مقاصد میں اسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو اندھیری رات کو روشن صبح میں تبدیل کرتا ہے، جو اندھیری راستوں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اے خداوند خدا، اے پروردگار، آج ہم اپنی زندگی کو اس نئے موڑ پر تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اے خداوند خدا، آج ہم اپنی زندگیوں میں ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں پہ ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں۔ شاید ہمارے دل میں خوف ہے، شاید ہمیں آنے والے کل کا علم نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، تیری راہوں کو ہموار کروں گا اور تیرے ٹیڑھے راستوں کو سیدھا کروں گا۔ اے باپ آسمانی، ہم مانتے ہیں کہ کئی بار ہم نے اپنی سمجھ اور اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی قوت اور اپنے آپ پر بھروسہ کیا ہے، لیکن آج ہم اپنے تمام منصوبے، تمام اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنی تمام پریشانیاں اور اپنی تمام امیدیں تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے سارے دل سے خدا پر توکل کرو اور اپنی سمجھ سے اور اپنی سمجھ پر اور اپنی سوچ پر تکیہ نہ کرو۔ اے خداوند، تو مہربان خدا ہے، اگر ہماری زندگی میں کوئی دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی امید ٹوٹ چکی ہے، اے خداوند، وہ دروازہ جس کے سامنے کھڑے ہم نا امید ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی نہیں کھل سکتا، لیکن خداوند تو وہ خدا ہے جو دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ آج ہمارے لیے وہ سارے دروازے کھول دے جو بند ہو چکے ہیں، جو ہماری نا امیدی کا سبب بن چکے ہیں۔ اے خداوند، اگر ہم کسی اندھیرے راستے میں کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں اپنا اگلا قدم بڑھانے کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر اے خداوند اپنی روشنی سے ہمارے راستوں کو روشن کر دے، ہماری راہوں کو ہموار کر دے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو خداوند تیری طرف بڑھتا ہے، جو تیرے حضوری میں آتا ہے۔
اگر ہمارے دل میں کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پیارے خداوند ہمیں ایمان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ اے خداوند خدا، تو جہانوں کے مالک، ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے نئے موڑ آسان نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں پرانی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ نئی برکتیں حاصل کریں۔ اے خداوند، ہم زندگی کی اس دنیاوی لالچ نے ہمیں پیارے خداوند خدا ایسے راستے پر چلا دیا ہے جہاں سے ہمیں تیری طرف موڑنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس نئے موڑ کو پیارے خداوند ایک امتحان بن چکا ہے جس کو حاصل کرنا، جس کو پاس کرنا ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب تو دروازے کھولتا ہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، جو راہیں تو ہمارے لیے ہموار کر دیتا ہے، ہم اس راستے پر کبھی ہم ڈگمگا نہیں سکتے، کیونکہ تیرا ہاتھ ہم پر ہے، تیرا پاک روح کا سایہ ہم پر ہے۔ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں کہ اپنے اس ہاتھ کا سایہ ہم پر جمائے رکھنا۔ پیارے خداوند خدا، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا تاکہ ہم کبھی ڈگمگائے نہیں، بلکہ ہمیشہ تیرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے تیری طرف بڑھتے رہیں۔ اے خداوند یسوع، آج ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ہماری سوچ کو اپنی حکمت سے بھر دے اور ہماری سوچ کو تقویت دے تاکہ ہم ہمیشہ ہماری سوچ تیرے ساتھ مرکوز رہے۔ ہمارے قدموں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تیرے راستوں کو اختیار کر سکیں جو تیری مرضی کے مطابق ہیں۔ اے خداوند، ہمارے قدم ہمیشہ تیرے حکموں کے مطابق تیرے سکھائے ہوئے، تیرے دکھائے ہوئے راستوں پر چل سکیں۔ اے آسمانی باپ، اگر ہم مایوسی کا شکار ہیں تو ہمیں امید دے دے، ہماری مایوسی کو پیارے خداوند ختم کر دے اور ہماری امید کو بڑھا دے، کبھی ہمیں مایوس نہ ہونے دے۔ اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں طاقت دے، اگر ہمارے دل شکست کا احساس کر ہے ہمیں نئی ہمت عطا کر دے، کیونکہ تیرے کلام کہتا ہے کہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ نئی قوت پائیں گے۔ اے خداوند، ہماری ساری امیدیں تیرے ساتھ وابستہ ہے، ہماری آنکھیں تیری طرف ہیں۔ اے خداوند، تیرے کلام زبور میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد تجھی سے ہے، کیونکہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، آج ہماری زندگی میں ایک نیا باب شروع کر دے، ایک نیا باب کھول دے، ایسا باب جو تیری برکتوں، تیری رحمتوں اور تیری حضوری سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں میں امن، صلح اور سلامتی ہو، ہمارے دلوں میں خوشی ہو اور ہمارے راستوں میں تیری رہنمائی ہو۔ اے پروردگار خداوند، ہماری زندگیاں تیری حضوری اور تیری رحمتوں کا گہوارہ بن جائے۔ اے خداوند خدا، ہم اپنے ملازمت، اپنی کاروبار اور اپنے خاندان، اپنے مستقبل کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے مبارک ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو تو ہمیں اپنی روح القدس کی وسیلہ سے رہنمائی دے دے، ہمیں وہ حکمت دے دے، ہمیں وہ قوت عطا کر دے، وہ سمجھ اور فہم عطا کر دے جو صرف تیری طرف سے آتی ہو۔ اے خداوند، تاکہ ہم اپنے فیصلوں میں کامیابی اور کامرانی پائیں۔ قدوس خداوند، ہم مانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور ہم اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، لیکن آج ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہم ہر مشکل میں بھی تجھ پر بھروسہ رکھ سکیں اور ہر فیصلہ، ہر کام تیری مرضی کے مطابق پورا کریں۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں آج ان سب کے لیے جو میرے ساتھ اس دعا کو سن رہے ہیں، اس دعا میں شامل ہیں اور اپنے ہاتھوں کو تیری حضوری میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے خداوند، ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آئے، ان کی زندگیوں میں ایک ایسا یو ٹرن آ جائے جو پیارے خداوند تیری طرف پہنچ جائے۔ اے خداوند، وہ اس راستے پر مڑے، اے خداوند وہ راستہ جو تیری بارگاہ میں آتا ہے۔ اے خداوند، آج کے ہماری اس محفل میں، اس مقدس محفل میں خداوند جو میرے ساتھ تیری حضوری میں ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تیری خداوند تو ان کو شفا عطا کر دے، کیونکہ تو شفا دینے والا شافی ہے۔ اے خداوند، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اے خداوند جنہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ
उनके घर में कोई बीमार है, जिनकी वालदा बीमार है, जिनका कोई बहन या भाई बीमार है, ऐ खुदावंद उनको शफा अता कर दे। कोई माली मुश्किलात में है, जो अपने घर के लिए परेशान है, ऐ खुदावंद जो गैर मुमालिक में जाकर भी मेरे खुदावंद बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, खुदावंद उन्हें अच्छा रोजगार अता कर दे, उनके रिज्क को मेरे खुदावंद अजाफा फरमा दे, उनके लिए रिज्क के सारे दरवाजे खोल दे। ऐ खुदावंद अगर कोई शिकस्ता है, जिस किसी का दिल शिकस्ता हो चुका है, मेरे खुदावंद उनके दिल को तसल्ली से भर दे और उनकी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, जिन्होंने तेरे साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि तू उन्हें अच्छा रोजगार, अच्छा रिज्क देने वाला है। ऐ खुदावंद जो अपना कारोबार का आगाज कर चुके हैं, ऐ खुदावंद जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपना रिज्क हासिल करने के लिए अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके कारोबार को छू ले, ब्लेस कर दे और उनके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर दे, ताकि उनका कारोबार उनके लिए अच्छा रोजगार बन जाए। ऐ खुदावंद उनके लिए, उनके खानदान के लिए मेरे खुदावंद एक अच्छा और मुनाफा बख्श रोजगार बन जाए। ऐ मेहरबान बाप, हम जानते हैं कि तू मौजज़ात करने वाला खुदा है, आज भी तू वही है जो कल था, इसलिए हम यकीन के साथ तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि आज अपने बच्चों की जिंदगी में मौजज़ात को जाहिर कर, तेरे खुदावंद इनके जिंदगी के हर नए मोड़ को तेरे खुदावंद आसान बना दे। खुदावंद खुदा, तो हमारी जिंदगियों में वो काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐ खुदावंद, हम जहां पे ना उम्मीद खड़े होते हैं, मायूस खड़े होते हैं, खुदावंद तो हमारे लिए वहां पे भी ऐसा मौजा करता है कि हम हैरान रह जाते हैं। ऐ खुदावंद, हमारे ईमान को बढ़ा दे कि हम इस बात पर तवक्कल करें कि ऐ खुदावंद तू वहां पर भी जिंदगी दे सकता है जहां पे कभी हम सोच नहीं सकते। ऐ खुदावंद खुदा, हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहे, हमें ऐसा ईमान दे जो कभी न हारे, और हमें ऐसा हौसला दे जो हर नए मोड़ को तेरी खुशी के साथ कबूल करे। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आज ये दुआ करते हैं कि हर वो शख्स, हर वो घुटना जो तेरी हजूरी में झुका है, और ये दुआ हर जो सुनने वाली जिंदगी, मेरे खुदावंद उनकी जिंदगी में उम्मीद, बरकत और तब्दीली लेकर आए। आज की दुआ तेरे बच्चों के लिए एक नया बात खोल दे। ऐ खुदावंद इनकी उम्मीदों में, इनकी जिंदगियों में बरकत और तब्दीली आए। जो दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं, जो कभी खुल नहीं रहे, ऐ खुदावंद इनके लिए वो सारे दरवाजे खोल दे जो इनके लिए मायूसी का सबब बन चुके हैं। ऐ खुदावंद इनके लिए बंद दरवाजों को खोल दे, अपने उन बेटों के लिए और उन बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए। ऐ खुदावंद वो बंद दरवाजे जो कोई वकील या जज नहीं खोल पा रहा, ऐ खुदावंद तो अपने पाक, पवित्र और जलाली नाम से वो सारे दरवाजों को खोल दे। ऐ खुदावंद उन्हें रहाई अता कर दे, जो रास्ते बंद हैं वो साफ हो जाए और हर दिल तेरी हजूर शुक्रगुजारी से भर जाए, हर घुटना तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ झुके। ऐ खुदावंद अपने बच्चों की फरियादों को सुन ले। ऐ खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के हर नए आगाज को तेरे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तू, हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। तू कोई भी मुश्किल में अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। ऐ खुदावंद खुदा, जब तू हमारे साथ होता है तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती और हमें नाकामी नहीं मिल सकती। हम कभी नाकामी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि तू हमारे साथ है। इसी ईमान के साथ, इसी भरोसे के साथ हम ये सब कुछ अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमीन।